میرے محترم سامعین دو معنی جناب کے ذہن چاہ گئے. ایک کی ہے ذمہ دار, دوسرا مطلب ہے با اختیار. ایڈ چھوٹے بچے بیٹھے نو, کل میں اتھے شاہ جمال سی, شاہ جمال اتھے بھی مرض کیتی سی بچے ہو, اگر ولی تھوڑے پیسے دے وے یار جڑے بیٹھے سو تو بولو نا, ولی تھوڑے پیسے دے وے تو اللہ کہہ رہا پہ سارے دسنے بھی نہیں, سارے دینے بھی نہیں, کیونکہ اے اینے جوگا نہیں. بندہ اینے جوگا ہوئے تو آپ ہی ولی ہوئے, بندہ اینے جوگا ہوئے تو آپ ولی ہوئے. وہ پیسے تھوڑے دے, ایدہ خرچہ پانی دے, کھان پین دے پیسے دے, تے لباس دے پیسے دے, نہ انہوں بینک بیلنس دسنا ہے تے نہ انہوں سارے پیسے دینے نے. اللہ فرماندہ ہے برباد کر دے گا, سارے پیسے کول رکھنے نے. ہوں پتہ لگ گئی آج جڑا گھراں چ روڑا پیا ہے, یہ خرچہ ہی کو نہیں دیندا, یہ خرچہ ہی کو نہیں دیندا, اس گھورے پیسے کتنے کھڑنے نے, اس گھورے کتنے کھڑنے نے, اسے کتنے بھی نہیں کھڑنے, تواڈے واسطے ہی رکھے سو. اللہ پہ آندا تو ولی ہے, دھیان نال رہ, تانوں ہی دینے سو, آباد رہو. اور جڑے بہت شکریہ, میں بچیاں نو مطمئن کر دیا گا کہ بچیا اگر تینوں زیادہ پیسے تیرا باپ نہیں دے رہا, او جاندا ہے زیادہ دیتے تے تو کتنے خرچ کرنے نے, او نو پتا ہوندا ہے انہوں دے چھڑے تے سیتھے نہیں کھلونا, ہے گیا مری سدھا. انہوں پتا ہوندا ہے تے جڑے حالات ایسے ویلے بڑے نے, روز گڈی ڈگ پیندی ہے انہاں پہاڑاں وچ تے سیر کرن والے پھر اوتھے جاندے نے, روز لاشاں نکلدیاں نے دریاواں وچوں تے پھر نہان اوتھے ہی گئے ہوندے نے, گئے ہوندے نے. ہاں تے ہور بے وقوف کنوں آندے کمال ہے یار. یہ دا مطلب ہے جہاں سے ولی منع کرے, جو کام کرے وہی بے وقوف ہے. اگر دنیا بے وقوف نہ ہوتی محمد کو اعلان کرنے کا کیا مطلب. ولی جانتے ہیں, ولی جانتے ہیں کہ انہوں جیڑا کام آکھیے نہیں کرتے. شکریہ کہ سامنے بچے ہر روز نقصان ہو رہے ہیں, ہر روز نقصان ہو رہے ہیں. بھئی کسے نو تکلیف ہوئے نہ ہوئے, میں سویرے اخبار پڑھ کے نکلنا جی, میں نو تکلیف ہوندی ہے, نوجوان بچے نہان گئے ڈوب گئے نے, ہر روز لاشاں ہوندیاں تے ہر روز جاندے نے, ہر روز مری تے کاغان دے رستے چ گڈیاں ڈگدیاں نے, 8 جی کتھے دے کتھے جناب ساری تھلے ڈگ پے تے ایک بھی نہیں بچیا. تے پھر سیر کرن والیاں گڈیاں اوتھے چڑھیاں, بے وقوفی اور کینوں آندے نے. یہ دا مطلب ہے اللہ جاندا سی انہاں مڑنا نہیں تے میں ولی بھیجنا ہی بھیجنا. جڑے ادوں نہیں سن مڑتے انہاں واسطے نبی ولی سی, نبی اپنے بعد دس گئے علی ولی نے. تے تسی یہ نہ سمجھو 21 رمضان نو مولا ٹر گیا سن تے بعد چ ولایت کوئی نہیں سی, بندیاں مڑنا نہیں سی تے ولی تے اللہ ہر دور چ رکھے ہے. یاد رکھنا جب یزید نے اسلام میں ہاتھ ڈال کر اس کے حلال کو حرام اور حرام کو حلال کرنے کی جرت کی, وہی اٹھا جس کے پاس ولایت تھی. کیونکہ ولی ذمہ دار بھی ہوتا ہے اور با اختیار بھی ہوتا ہے. کربلا کی 2 محرم کو ولی پہنچا, کوئی شیعہ شکوہ نہ کرے کہ وہ فلانے دا بیٹا بھی اتھے رہا مدینے, فلانے دا بھتیجا بھی اتھے رہا, فلانے دا دوترا پوترا بھی اتھے رہا, صرف رسول دا دوترا نکلیا تے علی دا بیٹا نکلیا تے ابو طالب کا پوتا نکلا, اور کوئی کیوں نہ نکلا, اور کسی کے پاس ولایت ہی نہیں تھی, اور کوئی ذمہ دار ہی نہیں تھا. شکریہ خیر ہوئی. کسے ذمہ دار نے نکلنا سی نا, کسے با اختیار نے نکلنا سی نا. ذمہ داری تے با اختیاری دووے کٹھے کر دیا, بخا دیا دووے چیزاں کہ شبیر مولا حسین علیہ السلام یعنی ذمہ دار کتنے تھے اور با اختیار کتنے تھے. ذمہ دار اتنے تھے کہ ولید نے رات کو بلا کے کہا کہ یزید کی بیعت کر. امام حسین فرماتے ہیں اب رات ہے, اندھیرا ہے, لوگ گھر گھر میں ہیں, تو ہے اور میں ہوں, کیوں نہ کل مسجد میں سورج کی روشنی میں سارے زمانے کے سامنے تو بول, میں اس کا جواب دوں. آج جواب نہیں دوں گا, ولایت چھپنے والی نہیں ہوتی, ظاہر ہونے والی.
ولایت اندھیرے چو کٹ کے روشنی چلے ہوں دی تے تو رات دے اندھیرے چ میرے کو بیٹھ پہ منگنا. ولی کا کام ہے اندھیرے سے نکال لیتا ہے, روشنی میں لے آتا ہے. ولی نے فرمایا کل نیرا نہیں ہوئے گا, دنے گل ہوئے گی. کیوں؟ فرمایا میں صرف اکیلا بات کروں, میرے اکیلے کی بات ہے ہی نہیں, میں ذمہ دار ہوں. ذمہ دار کی اکیلے کی بات نہیں ہوتی. جدو ہیڈ ماسٹر چھٹی کرتا ہے کلا ہی جاندہ, پھر بچہ چھٹی کرے تو کلا جاندہ, ہیڈ ماسٹر آ کے چھٹی ہے تو سارے ٹر جاندہ. یار بچہ آ کے میں نے چھٹی چاہی دی, وہ کلا ہی بستہ پا کے ٹر جاندہ, چھٹی ہو گئی. تو جب ہیڈ ماسٹر آ کے چھٹی, نہ کو ماسٹر رہندہ نہ کو بچہ رہندہ. ہوں پتہ لگی ولی کنوں آندے. بچہ ولی نہیں, ہیڈ ماسٹر سکول کا ولی ہے. شبیر نے فرمایا میں کوئی عام آدمی نہیں کہ رات کے اندھیرے میں جواب دوں, کل ولی جواب دے گا, ذمہ داری کا تجھے احساس ہو جائے گا. ہن ذمہ داری دیکھو, امام نے اگلے دن اے نہیں آکھیا کہ میں یزید کی بات نہیں کروں گا, نہیں, اینو اندر ذمہ دار. فرماتے نے کوئی مجھ جیسا. صدقہ جاواں, شکریہ کہ میرا کوئی مجھ, اے ذمہ داری, اے ذمہ داری اپنی بھی, پچھلیاں دی بھی, اگلیاں دی بھی. کوئی مجھ جیسا کسی اس جیسے کی, واہ ذمہ دارہ, کوئی مجھ جیسا کسی اس جیسے کی بیعت نہیں کرتا. یہ شبیر کی ذمہ داری تھی, یعنی اتنا ذمہ تھا شبیر کے ذمے, اور اختیار کتنا تھا. اگر بے اختیار ہوتے مولا حسین تو سر کٹنے کے بعد قرآن نہ پڑھ سکتے. نیزے پہ قرآن پڑھ کے بتا رہے تھے ہمارے ٹکڑے بھی ہو جائے ہم با اختیار ہیں. ذمہ دار بھی ہم ہیں. شکریہ, میں ولایت پہ پڑھنا, ذمہ دار بھی ہم ہیں. شکریہ, مہربانی کے بنا, با اختیار بھی ہم. اچھا جی, میرا خیال ہے کہ غرائت پڑھیے پھر, لیکن تسی دو مانے سینچ رکھو تے اگوں پڑھا, میں تے کدی ترتیب ٹوٹن نہیں دیتی. اے ذمہ دار تے با اختیار. آ جڑے ویاہے برے بندے بیٹھے ہو, تسی گھراں دے ذمہ دار ہو. چلو یار, آ جڑے بندے بیٹھے ہو, تسی اپنے اپنے گھر دے ذمہ دار نہیں ہیں جی. بس ذمہ دار ہو, ولی ہو تسی اپنے گھر چ, ولی تسی ذمہ دار ہو. میں ایک دعا کرنے لگا, شادی شدہ بندے ضرور آمین آکھن. یا اللہ جس بل دا ذمہ اٹھایا ہے, دودھ دا ذمہ اٹھایا ہے, گوشت دا ذمہ اٹھایا ہے, سارے جیاں دے موبائل چ پیسے پان دا ذمہ اٹھایا ہے, جڑا سارے بل آپ دیندا ہے, اس ذمہ دار کو با اختیار بھی بنا. جڑے بندے نہیں آمین آکھیا, میرے حالوں گھر با اختیار نے. میں تے اپنے واسطے کرنا پیا, اللہ کرے جتنی اسی ذمہ داری اٹھانے ہیں اونا اسی با اختیار بھی ہو جائیے, کیونکہ ساری ذمہ داری ایسا چکی ہوندی ہے. تے جدو مرضی خاتون خانہ ارشاد فرماندے نے, میں پیا نہیں ہاں, جڑی میں پیا نہیں ہاں وہی ہونی ہے. جڑی لو جی, اپنیاں بھیناں واسطے بھی کوئی مجلس پڑھنی ہے نا, پردہ داراں واسطے. تے جڑیاں غیر سیدزادیاں نے, بھیناں میریاں ماواں, میریاں تیاں, تے باقی مرشدزادیاں نے, انہاں نال تے میری گل نہیں ہو سکتی. وہ پھر سادات عظام بیٹھے ہو, وڈا گھر ہے, تساں اپنی آپ گل کرنی ہے. تے باقی جڑیاں بیبیاں نے انہاں نال تے میرا حق بندا گل کرنا. انہاں نوں ویسے تے میں سنانی انہاں نوں ہے, سنتے سارے لینی تقریباً, لیکن میں تو غیر سید ہاں, میں غیر سیدانیاں نال گل کر لگا. جی میری بھیناں غیر سیدزادیاں بیٹھیاں نے, یا تیاں بیٹھیاں نے, یا میری ماواں بیٹھیاں نے, وہ بڑے لوگ نے, مرشدزادیاں نے. مجھے یہ جی بھیناں ساڈیاں بیٹھیاں ہونا, تمہیں ایک گل دساں, وہ جڑا مسکین ذمہ دار ہے نا, انہوں با اختیار ہون دیو. تے جے تسی آکھو کوئی نہیں ہے ذمہ دار, تے کوئی بچہ آسمانا چاہے ساڈے گھر ولایت کدے کولے,
وہ بل آوے نا تے امی نو ذرا دیا جے بچے کہ امی جانا بل ہے کون جی اتھے سار شام نو پیو آندا ہی تو انہوں دیں ہن پتہ لگا ہی ولایت کدے کول وہ جڑا خرچ کرے وہ ولی ہوندا ہے جڑا خرچ کرے وہ ولی ہوندا ہے میں پیانا جڑا خرچ کرے وہ ولی ہوندا ہے وہ گھر جڑے خرچ کر میرا یار تواڈے گھر خرچہ نہیں ہوندا تے کون دیندا تسی دیندے ہو ولی بیٹھے ہو وہ جڑا خرچہ دے وہ ولی ہوندا ہے نرے مشورے دینے والا ولی نہیں ہوندا وہ جڑا خرچہ کردا ہے وہ ولی ہوندا ہے رکھ مولوی قرآن تے ہاتھ اے دین دا خرچہ کدا ہویا تے ولی کدا صدقے جاواں یار ولایت اودے کول ہونی چاہیے جڑا دین تے خرچ کردا مولا تانوں جزا دے ولی نو ولی منان واسطے جڑیاں گھر چ خاتوناں ہوندیاں نا مستورات انہاں دا بھی ہاتھ ہوندا ہے اونوں منن تے دوجے منن نا حضرت نوح دی زوجاں نو نہ ہوئے وہ سارے جہان نو منوا کے آئے تے کرو ہی نہ مننے میرا خیال ہے پہلا مستور نو مننا چاہیے ورنہ بڑا نقصان ہوندا ہے مستورہ من جان مہربانی کر تواڈے گھر ولی ہے اے ولی ہے اجڑا سارا دن کام کردا نا باہر ولی ہے اے ولی ہے اینو ولی من جاؤ اے جڑی اپنے شوہر نو ولی نہیں مندی وہ زہرا دے شوہر نو ولی منے گی ہائے ہائے آواز ہو جناب خیر ہوئے تو وہ اللہ تے جاج دس دیتی ہے ولایت نو منن دی ہر گھر ولی ہے میرا خیال ہے کہ ولایت نو منن واسطے ضروری ہے کہ ہر زوجہ جڑی ہے وہ بندہ خیال رکھے کہ میں ولی ہاں بندے نو بھی خیال ہونا چاہیے میں ولی ہاں آج جڑا بندے نو بی بی آ کے پینے پہ چاہیے نے تو آندا کر لے جتھوں ہوندے نہیں وہ کوئی نہیں ولی یار پہلا اپنے آپ نو ولی ثابت کرو تے جے او نہ مننے تو پھر وہ گناہگار ہوئے گی تے ویسے جنہیں اپنے آپ نو ولی منوانا ہے وہ سیرت علی پڑھے اور جس بی بی نے ولی ماننا ہے وہ سیرت بدور پڑھے یہ مطلب ہے ولایت واسطے دعا چیزاں دی سیرت نو پڑھنا ضروری ہے میں ولایت واسطے اگلی آیت مجیدہ پڑھنا جی خالق کائنات نے ارشاد فرمائے انہیں دے واسطے بھی تھوڑی جی تشریح کرنی پینی ہے وچ ولایت ہی آئے گی وہ جڑے مکے بندے ہوندے سن چڑھاوے لے کے کعبے دے چڑھاوے کعبے تے بڑے چڑھاوے ہوندے سن منتاں منتے سن لوگ کعبے دیاں اس دور وہ سونے دے ہرن چاندی دیاں تلواراں اس قسم دے ہوندیاں چیزاں وہ آ کے تے منتاں چڑھ دے سن انہاں دا ذکر قرآن چ موجود ہے اللہ نے جڑی تعظیم والیاں چیزاں دسیاں نا اللہ فرماندا وہ لیلے وہ بکرے یا وہ گاواں اونٹ یا وہ سونے دے ہرن یا وہ چاندی دیاں تلواراں وغیرہ یہ جڑیاں چڑھاوے دے طور تے ہوندیاں نا انہاں دا بھی حیا کریا کرو انہاں دی تعظیم کریا کرو وہ بندے لے کے آؤندے سن تانوں پتہ ہے پیت کو مزار ہوئے سادات دا تے لوگ چڑھاوے چڑھاوے لے کے آؤندے ساڑھے علاقے تے آؤندے نے تے اتھے میرا اتھے کو جتھے آپ ہی ساتھ پڑھنے سجدہ دے چڑھاوا کی نہ چڑھنے چڑھاوا اتھے چڑھی دا جڑا بندہ اپنے آپ تو کسے نو وڈا مندا ہو وہ چڑھاوا وہ لے کے جاندا ہے جڑا اپنے آپ تو کسے نو وڈا مندا ہوئے تے جے سارے آپ ہی وڈے ہون چڑھاوا کتے چڑھدا جے یہ تے لوکاں ہی چڑھنے نے جڑے وچ بیچارے ساڈے ورگے کمی ہوندے نے جا کے دعا کردے نے وڈے گھر اگے چڑھاوے چڑھدے نے اللہ تو وڈا گھر کسے دا ہے ہی نہیں اتھے چڑھاوے چڑھدے سن بڑے تے گھر ایڈا وڈا نہیں سی بھی پتہ لگ جاتا گنبد بنے سن کوئی منار بنے سن کعبے تے ہن بھی مینار کوئی نہیں کعبہ مسجد ہے پر مینار کوئی نہیں جڑی میناراں دی محتاج ہوئے وہ مسجد ہے ہی نہیں کعبے تے کوئی مینار نہیں کعبے تے کوئی محراب نہیں محراب ایک پاسے ہوندا تاکہ ادھر منہ کریے تو وہ چار چفیرے منہ ہوندا وہ چار چفیرے کھلو کے منہ ادھر کریدا محراب کدھر بنے کعبہ مسجد ہے مسجد الحرام پہلی مسجد اتھے چڑھتے سن چڑھاوے اللہ دا وہ گھر سی جنہاں دیاں منتاں پوریاں ہوندیاں سن لے کے آؤندے سن دوالے سن گھر لوگاں دے بڑے جائے وہ سارے ہی نا جنہیں چڑھاوا لے کے آنا ایویں ہی مشرک بھی تے کافر بھی اے کتھے اونٹ لے جاندے ہو چڑھاوا اندر بن جاؤ تو غور ہی نہیں فرمایا بھئی لینا تے کسے متولی نے سی نا لینا تے کسے ایسی جڑا کعبے دا متولی سی وہ مندے مندے کوئی نہیں ہن تے سارے متولی بنے سونے دا ہرن کو لے کے پہ آؤں اچھا اچھا چڑھاوا ہے آؤ تے اندر دے جا اندر ماں نو دے جا
اپنی بیوی دے متعلق آخنا اندر مان پھڑا جا، وہ بندے دا لال لگ پائے، کیونکہ وہ پھر نا اللہ پاک نے فرمایا کہ انہاں بندے نو منع کرو جدوں اساں انہاں نو کعبے دی ولایت ہی نہیں دتی۔ کیا بات ہے، یہ لوگوں کو چڑھاوے لین دے کی لگتے ہیں، انہوں نے کہا جنہیں چڑھاوے نہیں نہ دینے اساں آگا ہی نہیں جان دینا، راہ ڈاک کے کھلو گیا، نہیں ادھر اندر اونٹ بند نہیں، لیلا اندر بند نہیں، تے جانا کتھے جدوں انہوں نے کہا جانا کتھے، ہن آیت آئی، ہن آئی ہے آیت، پہلے میں شان نزول دسیا، شکریہ کبرا، بہت اچھا سماعت فرما رہا ہوں، میں جدھے میرا دل ہے تسی اونج پہ سنتا ہے میرا محترم مجمع، جو میں چاہتا سا نا میرے موضوع ان جڑ کے سنیا جائے، الحمدللہ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، خالق فرماتے ہیں وَمَا لَهُمْ أَلَّا يُعَذِّبَهُمُ اللَّهُ، کیوں نہ اللہ ان پر عذاب کر دے، کیوں نہ اللہ ان پر عذاب کر دے، کیوں وَهُمْ يَسُدُّونَ عَلَى الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، یہ راہ بند کرتے ہیں مسجد حرام کا، یہ کعبے کی طرف جانے والے لوگوں کا راستہ روکتے ہیں، یہ راہ ڈکن والے کون نے؟ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں وَمَا كَانُوا، ہم سواد آن لگا ہے وَمَا كَانُوا أَوْلِيَاءُهُ، کیا اللہ نے ان کو کعبے کا ولی بنایا ہے؟ کیا اللہ نے ان کعبے کا ولی بنایا ہے؟ کیا یہ اولیاء ہے؟ کیا ان کے پاس ولایت کعبہ ہے؟ یہ کعبہ کے ذمہ دار ہے؟ جب اللہ نے ذمہ داری ہی نہیں دی، اللہ نے ان کو اختیار ہی نہیں دیا، یہ کون ہے کعبے کے راستے میں آنے والے؟ کیوں؟ ہائے ہائے، اللہ فرماتا ہے ان اولیاءہ الا المتقون ولکن اکثرہم لا یعلمون، میرے حبیب ہم کعبے کی ولایت اور ذمہ داری صرف متقیوں کو دیتے ہیں۔ کیا بات، ہم کعبے کی ولایت، کعبے کی ذمہ داری، شکریہ، کعبے کا اختیار متقیوں کو دیتے ہیں، لیکن اکثر لوگ جانتے ہی نہیں ہیں کہ ہم متقیوں کے علاوہ کسی کو کعبے کی ولایت نہیں دیتے۔ تسی چپ کر صدقے جاواں جڑے پہنچ گئے نے، سارا مجمع پہنچ جاندہ تو مینوں اگلا کڑپا کرن دی لوڑ نہیں سی، لیکن انہوں مینوں تھوڑی جی تشریح کرنی پڑنی ہے، کچھ دوست وچوں تھوڑا ہاتھ اٹھا رہے ہیں، انہوں نے سمجھ آ گئی میں کدھر جا رہے ہیں۔ اے جی تشریح لکھی ہے نا، یہ لکھی ہے شاہ عبدالقادر صاحب محدث دہلوی نے، وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ دھیان فکرہ سننا جی، وہ فرماتے ہیں قریش آپ کو، اپنے آپ کو اولاد ابراہیم سمجھ کر کعبے کا مختار ٹھہراتے تھے، جنہیں کعبے دے دوارے رہندے سن وہ آندے سن اسی بھی ابراہیم دی اولاد ہاں، تے وہ فرماندے نے وہ آندے سن پہ یہ کعبے دے اسی مختار ہاں، اسی رکھاں گے سارے چڑھاوے، اور مسلمانوں کو آنے نہیں دیتے تھے۔ تو اٹھا کی خیال ہے میں تو ان کولوں برا کے گل سنائی، مسلمانوں کو آنے نہیں دیتے تھے، سو فرمایا اللہ نے کہ اولاد ابراہیم میں سے جو پرہیزگار ہیں نا انہی کا حق ہے کہ وہ ولایت کعبہ رکھیں۔ اولاد ابراہیم میں جو پرہیزگار اور متقی ہیں یہ ان کا حق ہے کہ وہ کعبے کی ذمہ داری کو نبھائیں۔ اگلا لفظ کمال ہے اور فرماندے یہ بے انصافوں کا حق نہیں، یہ بے انصافوں کا حق نہیں، یہ عادلوں کا حق ہے۔ یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ ولی کو عادل ہونا چاہیے۔ کسی نے یاد آیا ہے، بڑی محنت میں کی تھی، کسی نے یاد آ گیا ولی کو عادل ہونا چاہیے۔ اللہ فرماتا ہے ظالمہ تے بے انصافہ نو اسی کعبے دی ولایت نہیں دیندے، یہ مطلب ہے کعبے دی ولایت وہ دے کر ہوئے گی جڑا متقی ہوئے گا۔ ایک آیت اور پڑھنا صدقہ جاواں جی، سورہ توبہ دی آیت پڑھنا، سورہ مبارکہ توبہ آیت نمبر 17۔ اللہ فرماتا ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ شاہدین علی انفسہم بالکفر۔ اللہ فرماتا ہے جس نے ایک بار بھی اپنے نفس سے کفر کو متصل کر لیا ہے، جس کے نفس میں دل میں کفر ایک مرتبہ بھی آ گیا ہے، اس مشرک کو ہم اجازت نہیں دیتے کہ وہ کعبے کو آباد کرے۔ ہائے ہائے، نہ مشرک کعبے کو آباد کر سکتا ہے، نہ غیر متقی کعبے کو آباد کر سکتا ہے۔ کعبے کو موحد ولی ہو سکتا ہے یا متقی ولی ہو سکتا ہے۔ رکھ مولوی قرآن تے ہاتھ تے دس، اے جدن حضرت علی کعبے چاہے نے، اے کعبے دیا چابیاں کدے بوجھے بیٹھا۔
سارے ہون پہنچے نے بندے آباد رہو. بہت شکریہ. کی اللہ نے فرمایا میرے محترم سامعین، کعبے دیا چابیاں حضرت ابو طالب دی جیب ایسا. حضرت ابو طالب متولی کعبہ سان، حضرت ابو طالب ولی کعبہ سان. نہیں تے پوری دنیا دیاں کتاباں دا میرا چیلنج ہے. پوری دنیا، شیعہ نہیں، اہل سنت، دیوبندی، اہل حدیث، جماعت اسلامی، پوریاں کتاباں میں نبی پاک دا وہ خطبہ لکھے ہے جڑا حضرت ابو طالب نے نکاح دے پڑھے. میں کہنا یار لکھے ہے، اپنی کتاباں اٹھا دو. میرے دوست اہل سنت بیٹھن گے اپنی کتاباں. حضرت ابو طالب نے وہ دے چیزا خطبہ پڑھیا تو میں دسوں. قرآن اس خطبے تو 15 سال بعد آئے. میں کہنا قرآن اس خطبے تو 25 سال دی عمر حضور دی شادی ہوئی تو شادی دے ویلے حضرت نے نکاح پڑھے تے 15 سال بعد قرآن دا نزول ہوئے. 40 سال حضور دی عمر سی جدو اقرا بسم ربک الذی خلق والی آیت آئی. یہ دا مطلب ہے قرآن دے اترن تو 15 سال پہلا قرآن تے میرے ہاتھ نے حضرت ابو طالب نے شروع یہ تو کیتا ہے الحمدللہ. اے تو اگے کوئی نیا نہیں اسی دے سکتا. کی فرمایا نے الحمدللہ ہے. الحمد بت نہیں، الحمد عزا نہیں، الحمد لات نہیں، الحمد منات نہیں، الحمد للہ. حمد ہے اللہ کے لیے، حمد ہے اللہ کے لیے. رسول نے اللہ 15 سال بعد منوایا، ابو طالب آج ہی مانا. حمد ہے اس اللہ کے لیے جس نے ہمیں نسل ابراہیم میں رکھا، کعبے کا نگران بنایا، بندوں پر حکمران بنا. وہ نہیں سنیا تو ساکی آکھیں کعبے کے نگران بھی ہم ہیں، بندوں پہ حکمران بھی. اپنی حیثیت دسی نے، کیوں دسی نے وہ بھی دس دینا، وہ بھی دس دینا. اس واسطے کہ حضرت خدیجہ کو جننے ظاہراً پیسے سان، نبی پاک کو لونی دولت کوئی نہیں سی. ہوں دل کرتے بھی آکھن تو توہین کیتی. اے نبی کو پیسے جمع نہیں سن ہوندے، آؤندے ایسن یتیماں نوں دے چھڑ دے سن، آؤندے ایسن بیوہ عورتاں نوں تقسیم کر چھڑ دے سن. رات کر نہیں سن رکھتے. میں پھر پیانا کر نہیں سن رکھتے. جو لے ہوندے سن شام نوں باہر ونڈ کے کار ہوندے سن. پیسے جمع نہیں سن کرتے. پیسے دی لوڑ پینی سی دین نوں. وہ جدے کار اللہ جمع کیتے سن دین واسطے پیسے، وہ دا نا خدیجہ ترکولا. خیر ہوگا تو مولا تو جزا دے. اللہ پاک نے جناب خدیجہ جمع کیتے سن کیونکہ نبوت تے نبی فیصل جناب خدیجہ تو نہیں سن. یہ نبی واسطے ضروری سی کہ کار پیسے نہ رکھے تے انہاں تو کوئی مسئلہ نہیں سی. انہاں تے کار اللہ نے رکھوائے سن، اور اللہ رکھوائے سن. ایتھے پرانے بندے نے کئی ایسے علماء بھی گزرے نے، وہ جتھے مجلس پڑھن جاندے سن یا میلاد پڑھن جاندے سن تو اس بندے نے آندے سن کام کی کرنا. وہ آندا تو ہاں کی آکھنا ہے؟ آندا مینوں کام دس کی کرنا، مینوں کرایہ شرایہ دینا، میں حرام دی کمائی چوں لے جاؤں. پرانے دی گل پہ کرنا ہن نہیں، فکر نہ کرو. پرانے علماء بڑے بڑے جڑے بہت متقی سن، وہ پوچھتے سن بھائی جی کام کی کرتے. یہ مطلب ہے بندے تے ایڈے بھی محتاط گزرے نے کہ جڑے بندے کو کرایہ بھاڑا لین واسطے بھی وہ دا کم پوچھتے سن پی دی کمائی ٹھیک ہے کہ نہیں. جدی ساری دولت اسلام واسطے اللہ پسند کرے بچ کوئی بے ایمانی آ سکتی سی. یہ دا مطلب ہے طیبہ ہے، طاہرہ بی بی دی کمائی بھی طیب تے طاہر سی. مولا تعالیٰ یہ اللہ اتنے پیسے رکھے سن. وہ حضرت ابو طالب اس گل نوں بانپ لیا کہ بندے اتنے کٹھے ہوئے نے ایسے ایسے بھی جنہوں بی بی نے جواب دیتے سن نا شادی کران تو بڑے بڑے پیغام ہوتے سن نا بڑے بڑے لوگاں دے، رؤساء دے، عمراء دے. تو بی بی آدھی سی میں نہیں شادی کرانی. وہ پھر سارے اپنے اپنے بندے کلے سن، پتہ کرو کتنے کر دی. ابو طالب جانتے سن پہ یہ نہ بکواس کرنی ہے، پہ یہ نہ پیسے واسطے نہ گھٹ عمر دے بچے نال
زیادہ عمر دی بچی دی شادی کر دیتی ہے. 15 سال لوگ دستے ہیں، ساڈے خیال 3 سال ہے. حضرت خدیجہ دی عمر زیادہ 3 سال. ساری کتب کے مطابق 3 سال دا فرق ہے. نبی پاک دی عمر 25 سال سی، بی بی دی 28 سال سی، لیکن اکثریت نے انہوں 15 سال پا کے 40 سال تے وہ پھر لکھے 40 سال عمر انہوں نے سی، لہذا 15 سال دا فرق سی. 25 تے 15 40. اچھا جی 15 سال دا فرق ہوئے تے بندہ شادی کردہ ہوئے، 15 سال عمر تھوڑی ہوئے تے 15 سال بی بی دی عمر زیادہ ہوئے تے وہ دولت مند ہوئے تے بندے کو پیسے نہ ہوں. تو ہم تو کوئی نہ سمجھ پہ آؤں بندے کہ میں یہ کرنا کر. تو آڈی کیا بات ہے، سارا ہی سمجھ گیا. لوگ کہتے ہیں ہاں آ گئی ہے سمجھ. کی بڑا سمجھ آئیے یہ دولت واسطے تے سارے پیسے اپنے گھر لے آنے واسطے شادی پہ کرتے ہیں. حضرت ابو طالب نے تون بن دیتی ہے بے ایمانہ. خدا دی مینو قسم ہے خطبہ پڑھ کے تون بن دیتی ہے. دیکھو کتنے دور اندیش سن حضرت ابو طالب، کتنے صاحب بصیرت سن نوجوانوں حضرت ابو طالب. کم از کم ابو طالب جنہوں نے ذہنوں تے نظر سی کہ انہاں آکھنا پہ دولت واسطے بی بی لے گئے نے، ورنہ 15 سال عمر مبارک انہوں دی زیادہ ہے تو انہوں نے 15 سال تھوڑی ہے. حضرت ابو طالب نے خطبے چیدہ چھڑیا ہمیں پہچانو ہم کون ہیں. خطبے دے لفظ نے فرمایا اگرچہ میرے بیٹے کے پاس دولت اتنی نہیں جتنی دولت خدیجہ کے پاس ہے، مگر ہم اولاد ابراہیم ہیں، کعبے کے متولی ہیں، اور ہم نگران کعبہ ہیں، اور بندوں پہ حکمران اور بادشاہ ہم ہیں، تاکہ ان کو پتہ چل جائے کہ ہمیں شکر نہیں کرنا چاہیے کہ ہم خدیجہ کا مال لے کے جا رہے ہیں، خدیجہ شکر کرے کہ بادشاہوں کے گھر میں جائے. صدقے جاواں خدیجہ شکر کرے کہ وہ متولیان کعبہ کے گھر جائے. آؤ جی ایک حکم خدا سن لو تے آج دی مجلس نو قریب کریے. اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء. اے ایمان والو یہودیوں اور عیسائیوں کو اپنا ولی نہ بنا. یہود و نصارہ کو اپنا ولی نہ بنانا. کی مطلب؟ ان کو اپنے اوپر ذمہ دار بھی نہ بنانا اور اپنے اوپر صدقہ جامع با اختیار بھی نہ بنانا. وہ جب ترجمہ کیتا ہے نا یہود و نصارہ کو دوست نہ بناؤ، یہ دی میں نے سمجھ آج تک نہیں آئی. یہود و نصارہ نال دوستی نہ کرو کی گل ہے؟ کتھے جانا جی؟ سفیر واپس منگوا لو امریکہ چوں، ٹھیک ہے. برطانیہ جو سفیر واپس منگواؤ، جرمنی جو واپس منگواؤ نا ہر ملک جو سفیر واپس. آکو تھوڑا ساڈا کون سان کوئی نہیں، سانو قرآن پاک منع پیا کرتا ہے. جڑے اگے قرآن پاک دے مخالف نے تساں غور نہیں فرمایا. وہ تو کہتے ہیں جاؤ جانا جی تے جاؤ، ایک قرضہ لینا تو انہاں کولوں گل کرنی ہے تو انہاں نال صلاح کرنی ہے تو انہاں نال مکاؤ نا سارے عیسائیاں نال تعلق. اللہ جو آندا یہود و نصارہ نال دوستی نہ کرو تو نہ کرو. اج مکان دوستی شروع کرنا ایتھوں. موبائل کسی درس چ نہ بنتے. جڑے بندے نوں ساؤ چڑھتی ہوندے نے پیپسی دا بائیکاٹ کرو، اسرائیل چ بنتی ہے، یہودیاں دی فیکٹری ہے، یہودیاں دی فیکٹری ہے. آ جائے تیرے کو موبائل نے علماء کرام نے بنائے. چھپڑے سٹو سارے موبائل، دوستی ختم کرو عیسائیاں نال تے یہودیاں نال. آڑی گولی جیب تھلے رکھ دے ہو تو ساہ نکل جاندہ، حافظ آباد بندہ پہنچ جاندہ جنہوں اٹیک ہویا ہوئے. وہ تھلے تویز رکھو نا کسے باوے کو لے کے، اس گولی دا بائی کاٹ کرو. جڑا انجیکشن لگتا ہے ایک دم اٹیک نو روک دیندہ. آج جڑے سٹڈ پہندے نے، سٹینٹ پہندے نے، اے بچ کتے آندے نے کہ پہنچا دیندے نے کتے جی وال بند ہوئے ہوندے نے. نصرت شرازی صاحب آج آئے نہیں، ہاں آئے نہیں بسم اللہ. میں معذرت کرنا لگا سا انہوں کو پہ یہ کتے سن لیں تو کتے ناراض نہ ہو جائے. یہ جڑے آپریشن ڈاکٹر کر کر کے بچہ شیواں پاندے نے، یہ آندے نے آ رہا امریکہ تو آ رہا ٹیکہ، جاپان جو آ رہی ہے دوائی، اتنے تحقیق ہو رہی ہے، وہ کینسر کا بھی علاج کر رہے ہیں. کرو بائی کارڈ، جڑا مردہ مرے ٹھیک. دوستی ختم کرو، کرے گا کوئی؟
تو قرآن نو کی منیا جی؟ اللہ فرماتا یہود و نصارہ سے دوستی نہ کرو، یہی لکھے آئی تے دوستی مکان ہاں مکان دا بھی نہیں، قرآن دی مخالفت کر دے ہو۔ امریکہ دا سفیر ناراض ہو جائے بندے نو نیندر نہیں آؤندی، برطانیہ امداد نہ کرے بندے نو نیند حرام ہو جاندی، ٹیکے بند کرا دیو، موبائل سٹ دیو، ٹی وی توڑ دیو، مسلمانوں دیاں اجازتاں رکھو، غیر مسلمان دیاں بھن چھڑو، کرو دوستی ختم، کوئی کرے گا نہیں؟ چپ کر گیا تسی، میں تمہیں دس رہا ہویا کی کوئی بھی نہیں دوستی ختم کرتا ہے۔ وجہ قرآن نے دوستی تو منع ہی نہیں کیتا۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیوں؟ انہوں نے ترجمہ ولی کا دوست صرف علی کے بغض میں کیا ہے۔ اگر ولی کا اصلی ترجمہ کر دیں پھر علی کو دوست نہیں حاکم ماننا پڑتا۔ اصل ترجمہ کی، اصل ترجمہ کی اے ایمان والو یہود و نصارہ، وہ اللہ دے بندیاں لین دین تے نبی بھی یہودیاں نہ رکھے سے، کیا نبی پاک یہودیاں دے گھراں چوں چیزاں ادھار نہیں منگوائیاں پھر واپس بھی کیتیاں؟ اتھے بھی ایک بندہ مینوں آندا ہے تسی تے گستاخی کرنے لگا، چکدا ہی نہیں میں کی ہویا اے تو جاناں دے وارث نو ادھار لین دی یہودیاں نو کیڑی لوڑ سی؟ کدے واسطے لیا سانے؟ میں تیرے واسطے آندا ہے جی اللہ مردہ یا میں کہا تیرے واسطے ادھار لیا سن، میرے واسطے کہ میں لیا سن؟ میں کہا اس واسطے کہ تیرے جیسا نو پتہ لگ جائے غیر مسلم کو بھی ادھار لیا ہوئے تو واپس بھی کری دیں، اے سمجھان واسطے لیا سنے تو پھر واپس بھی کیتا سنے کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، رسول دی ذات بہترین نمونہ ہے۔ انہیں کام ایسے ایسے کیتے ہیں تاکہ اسی انہوں نے بیٹھ کے سکھ جائیے، ورنہ ضرورت نہیں سی وہ کائنات دے وارث ہی سن، شک کوئی نہیں۔ انہیں ہدایت دین واسطے مسواک کی تھی۔ ہاں ہون پتہ لگ گیا کہ اللہ فرماندہ یہود و نصارہ کو اپنا سرپرست نہ بناؤ، یعنی ذمہ دار نہ بناؤ، اور با اختیار ہون میرے لوگ دیکھنا جی با اختیار جنیوا کانفرنس ایک ہوندی سی جنیوا، اتھے بے کے سارے ملک سوچتے سن پہ اس ورلڈ دا اس دنیا دا کرنا کی ہے۔ 1938 علامہ اقبال فوت ہو گیا سی، 9 سال پاکستان بنن تو پہلا، ادو پہلا انہیں پتہ نہیں کنی دیر پہلا وہ شعر لکھے ہے، اس کہ تہران ہوگا عالم مشرق کا جنیوا، شاید قرۂ ارض کی تقدیر بدل جائے۔ کی تساں سنے ہیں جڑا جنیوا جا کے کٹھے ہو کے مسلمان بن دے ہو، تہران اچ بہ جاؤ، تہران ان کو نہ ادو ایٹمی قوت سی، نہ اس قدر اتھے انقلاب سی۔ اس زمانے وچ ایران میں علامہ اقبال کہہ رہا ہے تہران ہو کر عالم مشرق کا جنیوا، شاید قرۂ ارض کی تقدیر بدل جائے۔ اس دور میں علامہ اقبال کو وہاں ایٹم نظر نہیں آ رہا تھا، ولایت علی نظر۔ اس دور میں بھی ریڈیو ایران پر آواز گونجتی تھی، اشہد ان امیر المومنین و امام المتقین علی ولی اللہ۔ میرے عزیزو اللہ فرماندے اگر کسی بندے نو بندہ موٹر سائیکل تو اتار چھڑے اور کتھے کٹا پیا پوانا ہے اور تھلے اتر کتھے کٹا پیا پوانا ہے، آپ کارتے ہوئے انہوں موٹر سائیکل تو تھلے اتار لیں، بریک لاگ کدھر ذرا افزابہ چلا تھلے اتر کٹو کٹا ہوئے ہیں، تھلے اتر کے تھلے اترے، موٹر سائیکل ٹر جائے تو آپ بھی ٹر جائے۔ کی سنیا تسا میرے کو؟ میں پہنا جس کار کھلاری سی وہ تے اتریا اس واسطے کہ میں نے کوئی نال بان لگا تے جو موٹر سائیکل تو بھی لا چھڑے تے آپ بھی ٹر جائے تے بندہ مگروں پیدل آوے، کی سوچ دا آئے گا ویسے کار والے دے متعلق بھی؟ بڑا بڑے بندے راج ملاقات ہوئی، وہ کدی ملے گا تو بہ کے ہر بندے نو گل سنائے گا، یار میں نے بڑا کھجڑ کیتا ہے، میں جو چنگا بھلا پہ جاندا سا، اس میں نے اتھوں بھی لا چھڑیا تے آپ بھی کوئی نہیں کھڑیا۔ اللہ تے سارے جہان نے گلہ کرنا سی کہ لوکاں دی ولایت پہ چھڑانا ہے، کوئی ولی بھی دینا پہ کہ نہیں؟ کمال ہے میں کہ اللہ یہود دی بھی ولایت چھڑ دیتی، اسے یہودیاں تے عیسائیاں نو اپنا ولی اپنا با اختیار
اپنے تے سرپرست تے ذمہ دار نہیں منتے تے 10 ور کنوں منیے؟ فرمایا تو 2 چھڈ میں تینوں 3 دینا۔ انما ولیکم اللہ والرسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ سعودی عرب جو میں کتاب لے آندی ہے خرید کے، مانگ کے نہیں، پیسے دے کے خریدی ہے، کعبے دے سامنے ہو۔ او فرماتے ہیں یہ ولایت والی آیت اس وقت نازل ہوئی جب حضرت علی نے انگوٹھی صدقے میں دے دی۔ ہائے ہائے، جدو مولا علی نے انگوٹھی صدقے جو دیتی، اللہ فرمایا ایک میں ولی ہوں تو ایک رسول ولی۔ تیسرے اس قسم دے لوگ ولی نے جڑے انج کرتے ہیں، جڑے سوالیاں دا وقت ضائع نہیں کرتے۔ پوری دنیا دیا مسجداں سوالی پوڑیاں تے بیٹھے ہوندے نے، یا جاندیاں نو ملتے ہیں یا آوندیاں نو ملتے ہیں۔ اے ایڈا ودیا سوالی سی جڑا اندر ہی مسجد دے ٹوئے۔ میرا خیال سوالی بھی کسے کلے آ سی۔ ہائے ہائے، میں نے لگتا ہے سوالی بھی کسے آپ ہی کر رہا سی آیت دا شان نزول بنانے واسطے۔ ہو سکے ہے کوئی اللہ دے نام تے دے، آپ بچوں پیچھے ہتھ حضرت علی نے کیتا ہے، وہ انگوٹھی لا کے لے گیا ہے۔ یہ تو کوئی نہیں کہہ سکتا کہ حضرت علی علیہ السلام نے انگوٹھی ذرا کھولی سی، یہ تو نہیں آکھ سکتا، آخر انہوں نے اپنی سی، اپنی انگوٹھی پوری ہوندی ہے۔ میں تمہیں گل دساں، جنہیں دھاگا وڑ کے انگوٹھی پائی ہوندی ہے سمجھو منگی نہ کسی کو۔ چھوٹی کرا لیں، ایک دھاگا وڑیا ہوئے تو انگوٹھی پائی ہوئے شک پہ جنہ کتوں منگی سی، تے ایک جنے جتی پائی ہوئے تو پیچھے روح رکھیا ہوئے تھوڑا جی، تو نہیں پوری تو نہ پا روح رکھ کے تو شک پہ جاتا ہو کسی دی۔ ویسے کئی بار نویں بھی لائیے تو لگتی ہوئے تو بندے روح رکھ لیندے ہیں، یہ ضروری نہیں، لیکن حضرت علی نے انگوٹھی آخر اینی کو بھی ہوئے، اینا کو تے کوئی اینا کو چیر تو لگا ہی ہے، لگا ہے 10 مولوی قرآن تے ہاتھ رکھ کے آ جڑا آ چیر لگا ہے یہ بھی نماز دے وچ ہی سی نا۔ کیا بات ہے، مولا بھائی تانوں جزائے خیر دے اے یار انگوٹھی لان تے دیر لگی ہے، یہ وچ ہی نماز دے ہوندا رہا۔ جے مولا دوبارہ پڑھی ہوئے تو میں مجرم ہوں۔ اسے رکوع پیچھے آنج وہم راکعون جو لکھے ہے کہ حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں، رکوع بھی کرتے ہوتے ہیں اور زکوٰۃ بھی دیتے ہوتے ہیں۔ میں کہ اللہ سی تے بہتی باری کھرکی ہے تے نماز ٹوٹ جاندی ہے، دھیان ادھر ادھر ہو جاندہ ہے۔ اتنا چر لگ گیا، فرمایا خبردار، ماننے والوں کی نماز اور ہے، ولی کی نماز۔ جنہ نمازاں بچ بھی سوالی واپس نہیں نہ کیتے، او دیاں تیاں چادر منگ دیاں گئیاں۔ جنہ نمازاں بچ بھی سوالی واپس نہیں کیتے، اے احسان دا بدلہ ہونا چاہیے سی۔ آج میں رونا چاہنا، 2 آنسو میرے آ جان، کیوں ہر روز الحمدللہ آنسو آ جاندے نے، میرے مولا دی عطا ہے۔ ہائے بندہ ارادے نال کر سکتا ہے، زنجیر بھی ارادے نال بندے ایک دن تیز کرواتے ہیں، اگلے دن مارتے ہیں، ارادہ ہوتا ہے تو بجتے ہیں، ایویں نہیں بجتے۔ آڑا آنسو ہے نا، 1 کروڑ باری بندہ ارادہ کرے نا میں اج رونا ہے تے رو نہیں سکتا، یہ ادوں آتے ہیں جدوں ایتھے اگ لگتی، اس بی بی نو پرسا دینا ہے جنہوں روندیاں سانو بڑی دیر ہو گئی، لیکن بڑا بندے روئے نے، حضرت یعقوب بڑا روئے نے، اکھاں سفید ہو گئی ہیں، پانی روئے نے، پانی۔ ڈاکٹر صاحب بیٹھے نے، میں ایک آئی سپیشلسٹ کو پوچھا سی یہ آنسو کیویں ہوندے ہیں؟ اس آکھیا کناں دے رستے دماغ دیاں شریانیاں جدوں کوئی ایسی آواز جاندی ہے نا جیڑی درد والی بن جائے محبت دی وجہ تو، کسے نال محبت ہوئے انہوں تکلیف ہوئے، کسے نال محبت ہوئے انہوں کوئی تکلیف دے وے، وہ دی خبر جدوں کن پہنچاندے نے دماغ دیاں شریاناں انہوں نے ایسی حرکت پیدا ہوندی کہ دوران خون تیز ہوتا ہے، وہ دوران خون اس انداز دا تیز ہوتا ہے، ڈاکٹر ہی بہتر جانتے ہیں، میں تو صرف انہوں کو سنی گل پہ کرنا۔ وہ تو اتنے اتنے ٹیوباں نے کوئی ٹیوباں انہوں نے پانی ہوتا ہے، وہ دوران خون تیز ہوتا ہے، پتہ نہیں کس انداز نال خون حرکت کرتا ہے، اینا ٹیوباں چونا پانی نکلتا ہے۔ میں انہوں پوچھا یہ جنہ بھی کسی نے درد پہنچے پانی نکلتا ہے نا، واہ صدقے جاواں میں کیا جنی بھی درد دی گل پہنچے
جتنی بھی کسی کا کوئی محبوب ہستی ہوگی ہاں صدقے جی کیا بات ہے مولا تمہیں جگہ دے مجلس ہو چکی ہے اگر تو سننے ایک باری پھر آخیا میں کہ ٹیوباں چ پانی ہوندا نا بچ خون تو نہیں ہوندا نہ پانی جدوں بھی کوئی رویا ہے وہ چو پانی دیا ٹیوباں پھٹیاں دے بچوں پانی نکلے میں کیا اگر ایتھوں کسی دا خون نکلے اندھا وہ دی نہیں سانو سمجھ آئی کہ وہ دے اندر دا سسٹم کمیں دا ہو گیا آج جڑی بازار شام چوں بی بی گزری ہے نا آج انہوں دیا پتران دا پرسہ دینا ہے میں ایک جملہ آکر لگا کہ بلا قرآن دی بھی قسم میں ہے قرآن ہے سانو اس بی بی دا کوئی معرفت نہیں کس بی بی کس عظمت دی مالک ہے بی بی کس عزت دی مالک ہے بی بی کس تکریم دی مالک ہے اس ثانیہ زہرہ بی بی ملکہ شام ہے کون ہے سانو کوئی پتہ نہیں کوئی پتہ نہیں کوئی پتہ نہیں تے اسی انہوں پانی رونے ہاں جنہوں پتہ سی نہ ہو پانی نہیں رویا وہ جنہوں پتہ سی نہ کون پہ گزر دیا بازار اور پانی نہیں رویا وہ خون رویا ایک پردے چ ولی بیٹھا ہے ولی العصر او دے متعلق بھی کتب بچے ہی لکھے ہے کہ میرے امام مہدی علیہ السلام بھی پانی نہیں رو رہا ہے خون رو رہا ہے اسی اس معرفت نہیں پہنچے لیکن انہوں پرسہ پتہ کیوں دینا چاہنا کیوں جنازے بناندے ہو آؤنو محمد تے صرف اس واسطے اے او بی بی ہے جڑی پوری زندگی پترانوں روئی نہیں جدوں روئی ہے شبیر روئی ہے جدوں وین کیتا سو پتران دی گل بھی کسے کیتی ہے پتران دے بچ بھی بی بی نے امام حسین دا ذکر کیوں کیا ضرور کیتا ہے میں تو انہوں کی دساں حضرت بی بی پاک نے پوری زندگی امام حسین روئے جدوں واپس شام تو مدینے آئے گھر اپنے بڑھن لگے تو سامنے آن دا کمرہ تے محمد دا کمرہ نظر ہے نانین پہ سن سامنے کپڑے بھی ٹنگے سن ماں دا دل ہے آج تے بی بی دا حق بنتا سی ایک باری ویکھ کے آکھے وے میرا آن بچڑا ہو گیا وے میرا محمد بچڑا وے میرا گھر کھا خالی ہو گیا کوئی گل تے کرنی چاہیے جڑا پشاور دھماکہ ہویا سی نا جی بچیاں بچے نہیں سکول چ دھماکہ ہویا سی آرمی سکول چ اتھے ایک بچے آکھیا سی اپنی امی میں آج سکول نہیں جانا انہیں بھیج دیتا اتھے دھماکہ ہو کے شہید ہو گیا میں اخبار چ پڑھیا اس ماں نے کلی نال وہ دا بستہ بھی ٹنگے تھلے دوے جوڑا بھی رکھے جتیاں دا تے روز 8 بجے وہ دے سامنے آ کے رو کے آندی ہے ایک باری آ جا نہ جائیں کدی یہ ماں دا دل تو پھر ایسا نہیں میرے نوجوان عزادارو آخر حق تے بندا سی بی بی دا کہ ایک دی عمر 9 سال دوسرے دی 11 سال لکھی ہے کئیاں 8 تے 9 سال بھی لکھی 8 تے 10 سال بھی لکھی ہے اتھے کر کے زیادہ تو زیادہ عمر جس لکھی ہے بڑے دی 11 سال آکھی چھوٹے دی 9 سال آکھی نے زیادہ کٹ بھی لکھی کئیاں میرے دوستو ایک دوہاں پتران دیاں جوتیاں نالین بھی پہیاں سن کپڑے بھی ٹنگے سن حد موقعی اج تے اپنے گھر آئیے سورے تے بی بی پاک ایک وین آن دا کر دی ایک محمد دا کر دی تو سا حیران ہو جانا ہے فضا نے ایک ہاتھ پھڑیا بی بی دا دوجہ ہاتھ بی بی نے وردیا سار نہ دروازہ ہاتھ دیوار تے رکھ لیا نال فضل کرنے کی انجا انج نہیں گیا کمرے آنج نو 4 قدم بی بی دیوار نو ہاتھ لا لا کے ڈردے رہے چوتھے قدم تے جا کے کربل المو کر کے فرماندے نے حسین جی میں توں زین تو نہ ہے میں قبر چوئے نہیں ہوں پرنا ہے میرا پورے جہان کو دینگا پھر رونا نہیں چاہیے ہو دیا پترانو صدقہ جاؤں جڑا میں آنسوں چاندہ سا میرے مولا عطا کر دیتا مدینے کھلو کے پہن نے پوچھیا سی ویر محاذ کنے نے فرمایا 2 ایک کربلا ایک شام چھوٹے بڑے نے کے برابر نے فرمایا ایک اصغر ایک اکبر کربلا چھوٹا محاذ ہے شام بڑا محاذ ہائے ہائے ویر دے منہ تے ہاتھ رکھ کے بی بی فرمان دی ہے پہنا ویرہ تے بہتا بوجھتے نہیں نہ پاندی جڑا بڑا محاذ ہی میں نو دے دے چھوٹا محاذ آپ رہباد چھوٹا محاذ آپ رکھ لیں اجلیاں پردہ دار میریاں مرشد زادیاں بیٹھیاں نے پہنا پراواں دیاں بیٹھیاں نے میں ایک گل تو اڈنا ضرور کراں گا مہربانی کرنی ہے پوری دنیا دیاں پہناں دیاں نے مقولہ بنے ہیں پرا آیا تے لے کے کی آیا گیا تے دے کے کی گیا جڑیاں بی بی پاک دیاں مریدنیاں بیٹھیاں ہونا تساں ایک کام ضرور کرنا ہے باقی عورتاں تے پتہ ہی کوئی نہیں نا تسی تے بی بی دیاں مریدے خاص بیٹھیاں ہونا تساں سال چے ایک واری ویر نو پوچھنا ضرور ہے کسے شاید ہی لوڑ دے نہیں ہو صدقے جاواں کدی نہ رو کسے گاہ میں
جی یہ صرف بی بی دی سنت ہے کہ بھرا ضرور دے جدو آوے دے جدو جائے کوئی نہ دے کے جائے آوے تو لے کے آوے لیکن بی بی پاک دی سنت ہے میں ماتمدار اپنیاں تیاں بہنوں کہہ رہا کہ ضرور کدی کدی ویراں پوچھیا کرو میں بہنا تیری یہ کسے شادی لوڑ پئی تو میں عارضیہ قربان کر دیا بی بی فرماتی ہے بڑا ماز مینوں دے دے چھوٹا آپ رکھ دے یہ چھوٹا کیوں ہے تو شام والا بڑا کیوں ہے جملہ یہ سن لیا تو ہو رہا سو آ جائے گا آ رہے نے ہو رہا جان گے دھیان نال سننا بڑی کا جملہ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا اماں دی جائی کربلا او محاذ ہے جتھے ساڑے کڑو اللہ او کم لے گا جنہیں ساڑے خاندان چگے بھی کئی باری ہوئے نے کربلا اللہ ساڑے کڑو او کم لینا چاہتا ہے جنہیں ساڑے خاندان دی اگے بھی روایت ہے جنہیں کم اللہ ساڑے کڑو شام میں لینا چاہتا ہے اور ساڑے خاندان دی روایت ہے جی کوئی نہیں صدقے فرمایا وضاحت کر میری فوج پہ سنتی ہے امام حسین علیہ السلام نے فرمایا جعفر تیار ساڈا شہید بابا میرا شہید ماں میری شہیدہ حمزہ ساڈا شہید بھرا میرا شہید شہادت ساڈا ورثہ ہے قتل ہونا ساڈی کرامت ہے شہادت ساڈے واسطے شہادت ہے بی بی پاک فرماتے نے پھر فرمایا جتھے بھرا بھتیجے پنیویں قتل کرائے جان گے اس محاذ دا نام کربلا ہے یہ تو ساڑھے خاندان جاگے بھی کئی باری ہوئے ہیں ساڑھے خاندان دی کوئی بی بی ہاتھ بندوا کے بغیر چادر ایسے بازار جو گزرے جدے دعا پاسے بیگانے لوگ کھڑوتے اے ساڑھے خاندان جگہ کدی نہیں ہویا ہے تیرے حوصلے تو دارا انوارا بی بی فرمایا موک گئی پھر مینوں اوہی محاذ دے دے لیکن میں تیرے والے محاذ چوئی برابر دی شریک رہاں گی اے نہیں کہ تیرا مک جائے تو میں شروع ہوں گی نہیں میں تیرے محاذ عد پاواں گی زمین خریدنی ہے عد میرا رکھیں اکبر عد میرا اکبر دی جاگیر ہوئے تے ادھے پیسے میں دیاں گی میں غریب پیو دی تھی نہیں اگے رہ گیا محاذ تیرا میں تیرے محاذ اممہ دا جایا برابر دی شریک ہونا چاہتا کیویں فرمایا تُو پرا دائیں عباس جیسا کربلا جا میں دیاں گی عباس جیسا بھی تو حسین جیسا تو ایک پتیجہ دائیں قاسم جیسا میں ترے دیاں گی اصغر جیسا اکبر جیسا تے قاسم جیسا پھر آخر تے بی بی فرمایا تو بھی جوڑی پتران دی دیویں کربلا جی میں بھی جوڑی پتران دی دے دیاں گی کربلا جی ایک گل کر کے بی بی نے فرمایا لیکن ایک گل ہے وہ کی فرمایا میں تے تیرے تو صدقہ کر کے لے کے آئی میں تے تیرے تو وار چھڑاں گی تیرے پتر تے شہزادے جڑے نے انہاں دا تے جوڑی کائنات تے کوئی نہیں نا مجھے ایک میں تینوں گل دساں توڑے دل چ کھوپ جانی ہے بی بی فرمایا جوڑی ہوئی میں دینی ہے پاویں تیری جوڑی کمال ہے جوڑی پتران دی توں دینی ہے اور جدو توں جوڑی دیں گا نا تینوں بابا آکھن والا کوئی رہ جائے گا جدو میں پتر دوے دیاں گی مینوں اما آکھن والا بیٹا میں ساری نسل تیرے دیوار چڑھاں گی اچھا استقبال ہے بھائی جنازے دا ایک جملہ کھنگا تے اشارہ کرنگا جنازہ آئے گا دو جنازے ہونگے لوگ کہتے ہیں جہاں دو جنازے اکٹھے اٹھے کوہرام مچ گیا اس بی بی دے جنازے نے پتران دے جنہوں آج پرسہ دینا جڑی آپ نہیں یہ نظر ہوئی میں دو جملے شہادت دے بھی پڑھ دینا میرے عزیزوں رات دا وقت سی 9-10 محرم دی شب عاشور آ رہی ہے حضرت امام حسین خیمہ دا معائنہ پہ کر دیں ہر ماں پتر سامنے با کے کچھ نہ کچھ سمجھا رہی جدوں بی بی پاک دے خیمے کو امام حسین گزرے نے سامنے انہوں محمد اے آنج بیٹھے سا والدہ ماجدہ سامنے تشریف فرما سا آنج دعاں دے چہرے 9 سال 11 سال چھوٹے چھوٹے بچے سامنے بیٹھے بی بی فرما رہے سان امام سن رہے ہیں آن بیٹا جی محمد بیٹا جی
ملک ملک دے بدماش کٹھے ہو جی اما فرماتے ہیں اللہ دی توحید نبی دی نبوت تواڈے نانے دی ولایت دے منکر اکٹھے ہو گئے نے تواڈے ماموں دے مقابلے بیٹا کل ہر ماں نے اپنا نظرانہ پیش کرنا انہاں فوجاں نال جہاد کرنا ہے جڑا کہ ساڈے تے امام دی نظر چ واجب ہو چکا بڑی سرخرو ہوئے گی وہ ماں جدے بیٹے اس میدان جہاد چ کم ہو گے تے بیٹا تواڈی عمرہ تھوڑیاں نے ملک ملک دے بندے جڑا نیزہ چنگا چلاندا ہے وہ بھی اتھے وے جڑا تیر اپنے دلوں چنگا چلاندا ہے وہ بھی اتھے وے جڑا تلوار چنگی چلاندا ہے ماہر انہاں بندے سدے نے بڑے بڑے اگرچہ تسی عباس دے شاگرد ہو لیکن بیٹا تساں انہاں بندیاں نال کدی اس طرح جنگ نہیں کیتی حضرت عون نے پہلا جملہ کیا فرماندے نے اماں انہاں دی گل چھڈو تسی سانو حکم کرو صدقے جاؤں جڑے جڑے بھی آئے نے جتھوں جتھوں بھی آئے نے اماں انہوں نے چھڈو تسی سانو حکم کرو ساڈے واسطے کی حکم ہے بی بی نے فرمایا بیٹا تواڈے نانے دا نام علی تواڈے دادے دا نام جعفر طیار آج جنہیں عرب دے بندے کٹھے ہوئے نے سارے تواڈے نانے تو بھی واقف تواڈے دادے تو بھی واقف باقی لوگاں دا کسے نو پتہ کوئی ہوئے جڑے سارے صحاب نے انہاں دا کسے نو پتہ ہوئے یا نہ بیٹا میں ماں ہو کے تانوں کہہ رہی ہاں کل نہ تانوں دسنا نہ پے علی تواڈا کی لگدا تانوں دسنا نہ پے جعفر طیار دا بعد رو تواڈا کی لگدا تسی حملہ اج کرو رولا پے جائے علی دے لگدے یار جعفر طیار دے پتر آ گئے نانکیاں دی بھی لاج رکھنا دادکیاں دی بھی لاج رکھنا دوواں بھراواں نے کمال انداز نال کی آکھیا حضرت عون فرماندے نے اماں ماموں نو جا کے تسی پوچھ لو کل 9 محرم نو نا سارا دن ماموں نے کئی باری فوج اکٹھی کر کے کھڑاری ہے اسی جنی باری کھڑوتے ہیں ہڈیاں چوک کے کھڑوتے ہیں کہ شاید ساڈا چھوٹا قد ہوئے کہ ساڈا ماموں وچوں نہ کڈ چھڑے تے جدوں اسی ہڈیاں چوک کے کھڑوندے ساں ماموں منہ چوم چوم کے آندا سی تسی زینب دی نشانی تسی میری بہن دے نسل دے وارث ہو ایک واری ماموں کو اجازت تو لے دے کل نان کے بھی یاد دعاواں گے داد کے بھی یاد دعاواں گے فرماندے نے ایک اور گل کرنی سی انہیں روئے ہو اگلی گل زیادہ رون والی ہائے ہائے بی بی تیری جتی تو میں جہان دی وفا قربان کر ہائے ہائے منہ چم کے نا پتران دا تے بی بی فرمایا لڑتے لڑتے دریا تے پہنچ جاؤ تے پانی نہ پی آ جائے حسین دی سکینہ بھی پیاسی ہے میرے ویر دا سگر بھی پیاجے بھی حسین یاد ہے میری مخدومان وجہ بھی ویر یاد ہے فرمایا میری ویر دی اولاد تسی ہوئے تے تسی پانی فرمایا دلی اممہ نے بس اجازت لے کے دینا تیرا کم ہے چند گلہ بی بی کیتیاں تے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ فرماندے نے اماں جان تسی صرف آخری گل دسو کہ تہاڈا دل کی ہے تمنا کی تمنا سننا ہے تے تساں حال کرنی تمنا سنو گے راضی کیویں ہوگے راضی بی بی فرمایا بیٹا تلوار چلاؤ تیر چلاؤ جہاد کرو اگے جاؤ پیچھے ہٹو میمنہ میسرہ قلب لشکر اللہ تہاڈا محافظ ہوئے جے پوچھنا نا پتر راضی کدوں ہوانگی راضی ہو تو ہوانگی جدوں فوجاں چ تبل وج گئے زینب دی نسل مک گئی بہادر حسنی سید ہون گے حسینی ہون گے شیرازی ہون گے رضوی ہون گے ترمذی ہون گے عابدی ہون گے زیدی ہون گے زینبی کوئی نہ ہوں گے جی دائے صدقہ جاواں سجدہ دی اکثریت ہے میں شام گیا بی بی دے مزار تے خدا دی قسم جتھے اے نا دیوار مبارک بنی انی دور ذری سی اتھے میں بیٹھا سا جرمنی جو کہ سید آیا سی زادی جس 2 پتر نال چھوٹے لیاندے سا کہنے لگا بیٹا اٹھو میں قرآن پہ پڑھتا سا بیٹا اٹھو میں سنتا سا وندہ نہیں سا بیٹا اٹھو سامنے جو قبر مبارک ہے نا چھوٹے چھوٹے بچے ہیں جی ابو
کہنے لگا اس دیوار پہ نا زری پہ ہاتھ رکھ کے کہو اماں سلام. میں قرآن تو نظر ہٹا کے سید لوے کیا انہوں کہنے لگے تسی تلیڑا صاحب ہو. میں کہ جی. قرآن میں بند کیتا میں کہ کوئی پہچان گئے کوئی حکم. کہنے لگے تسی محسوس نہیں کرنا کہ میں بچیاں نو آکیا جاؤ کتھے آنو محمد کتھے ساڑھے بچے. تو میں آکیا جاؤ آکھو اماں سلام. غصہ بھی نہ کریا جائے تو سجدہ نو پیغام دیا جائے. 7 پنڈ سجدہ دے جمانے کوئی نہ کوئی نمائندہ تے ہے نا سارے نہیں بھی جمع. تے میرے مہربانوں سادات پیغام ایک سید دا سن لو. میں نے بعد چونہ فون بھی آیا ہے کہ تیری مہربانی تو پیغام پہنچا دیتا ہے. کئیاں تھا وہاں تے پہنچایا ہے. وہ فرماندے نے جب کوئی سید شام آئے نا سید وہ یہاں آگے ضرور کہے اماں سلام. اس لیے اگر یہ نہ ہوتی تو ہم نہ جناب سجاد نو بلدی آگ جو اٹھا کے لوگ مار دے رہے بی بی کوئی ضرب حضرت سجاد نو نہیں لگن دے. ہر سید بی بی دا ممنون ہے احسان مند ہے. اے دووے شہزادے نکلے نے شبیر منہ چومے ہیں. حضرت عباس علیہ السلام نے تھاپڑا دیتی ہے جڑے میدان چاہے نے نا قبلہ انجی آئے نے جو میں علی دیا 2-3 نو آنا چاہی دا سی. صدقہ جامع میں جنازے واسطے 2 جملے اوہیں آئے نے جو میں جعفر تیار دیا 2-3 نو آنا چاہی دا سی. ہاں جڑی ترتیب سی حضرت عباس کبے تے کھلوتے سن. شبیر خیمہ حضرت زینب دے کول باہر کھلوتے سن. بی بی دروازے دے اندر بیٹھے ویندے سن. کسی حیران ہو کہ بڑے عالم دا جملہ ہے. وہ فرماتے ہیں جب تک شبیر غمزدہ نہیں ہوئے بی بی پریشان رہے. سنیں جدوں تک شبیر غمزدہ نہیں ہوئے یعنی شہزادے لڑدے نہ پائے زندگی اچنے امام اج بندے سنڈ مطمئن ادوں تک بی بی پریشان رہی. جڑے شبیر غمگین ہوئے بی بی سجدہ شکر ادا آئے فرماتے ہیں اللہ تیرا شکر ہے تو نے میری قربانیاں قبول آباد رہو. تو نے میری قربانیاں قبول کرنی ہویا کی ہے. اے دوبے نکلے تے رجس پڑے نے اس انداز نہ نکلو ہے ساڑھے ماموں دے ہو دشمنوں نکلو ہے ساڑھے نانے دی ولایت دے ہو دشمنوں. تو سہرہ دیا تیانوں کر لیا سمجھ لیا خون آ گیا جے میدان شادی دا. خون آ گیا جے جعفر دا آباد رو. خدا دی قسم فوجہ آگے لگ گئیاں. نوجوان جڑے بیٹھے ہو نا آج تیان نہ سن لو نا شہزادہ دی بہادری دا ایک جملہ. عمر 7 دے خیمے تک پہنچے نے اے 2 شہزادے پہنچے. عمر 7 دے خیمے تک اگر کوئی پہنچے ہے نا 10 محرم نا اے میری بی بی پاک دے 2 بیٹے پہنچے. تو اسی اندازہ لائے کچھ بہادری دا. یار عمر 7 دے خیمے دے دعائیں تے پہرے ہی بڑی بڑی دور تک لمبا سی. اگے فوجی پچھے اور فیا اور دائرہ ہر دائرے نو چیر کے سدھے عمر 7 دے خیمے دے اندر داخل ہوئے. جدو اندر داخل ہوئے نا انہوں تے غضب پہ گیا کہ علی تے 2-3 چھڑن کے عمر 7 نو نہیں. ہمیشہ امت نے دھوکھا کیتا ہے اس خاندان نا. جدو اندر داخل ہوئے نا باہروں ایک ملعون دی آواز آئی تو اڈی ماں دا پردہ لٹ گتا ہے تو اڈی ماں دی چادر لٹی گئی جے. اے 2 باہر نو بیٹھے نے قوم نے حملہ کر دیتا. تلوار والے تلوار ماری تیر والے تیر ماریا پتھر والے پتھر ماریا. ایک کوئی آواز نکلی حضرت آن دی ماموں السلام. ساڑھے نان کے ہو راضی رہا جے ساڑھے داد کے ہو ساڑھے تے راضی رہا جے. حضرت عباس شاباش کہہ رہے سن. شبیر لگے نے جان لاشاں اٹھان واسطے. بی بی اگے کھڑے ہو گئے. آواز ہوں دیئے کتھا چلنا ہے میری ماں دا جایا. ہائے ہائے آواز ہوں دیئے پنے میں لے گئے نے میرے زینتوں. زینب میں پنے میں دیا لاشاں لین جا رہا. ہائے تیری محبت صدقے. فرمایا دور ڈگے نے کچھ دیر جان تے لگنی ہے کچھ دیر آن تے لگنی ہے. میں جنی دیر جانا تے ہونا ہی میرے سامنے بیٹھا رہا. نہ جانا میں تیرا منہ ویندی رہا. آباد رہو تو سنگتی بیکھیا ہوئے گا
گلی بندے بیٹھے نے اندروں جنازہ چکنا نے اندروں کنے بندے جنازہ چکن جاندے چار بچے اندر جاندے نے بزرگ باروں اندر ٹائم ہو گیا چک لو اندر 15 منٹ لگ جاندے نے باروں بزرگ بوے کے آ کے آندہ اور کی پہ کرتے ہو چک بھی لو ایک بچوں واپس آ کے آندہ بزرگو سوڑے نہ پاو پہنا چکر نہیں دے دیا چکنے والدہ ماجدہ چکر نہیں دے دی پیر کمال دیو مومنوں چک لو جنازہ